یہ کہانی ہے سپنا پور گاؤں کی، جہاں کے لوگ بہت ہی خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بچے بنا کسی ڈر کے ہر جگہ کھیلتے کودتے تھے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے اس گاؤں پہ ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ایک بار اس گاؤں میں انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ زندہ ہو کر آ جاتا ہے اور وہ وہاں کے بچوں پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک جگہ دو بچے بہت مزے سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بچے اس پر دھیان نہیں دیتے اور وہ پیچھے سے آ کر ایک بچی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسرا بچہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ اس بچی کے ماں باپ کو بلا کر لے آتا ہے اور ان کو سارا ماجرا بتاتا ہے کہ کیسے ایک ہڈیوں کا شیطان آیا اور اس نے آ کر ان کی بیٹی کو مار ڈالا۔ اس کے ماں باپ بہت زیادہ روتے اور پریشان ہوتے ہیں۔ اب یہ حملے بہت زیادہ تیز ہونے لگ گئے اور وہ شیطان ہر روز آتا اور آ کر کسی نہ کسی بچے کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ لوگ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ گاؤں چھوڑنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنے بچوں کو بچانے کا صرف یہی ایک راستہ تھا۔ ایک دن جب وہ شیطان ایک بچے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں ایک چڑیل کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اچانک اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ بچہ اس ہڈیوں کے شیطان کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ چڑیل بچے کو روتا ہوا دیکھ کر اسے کہتی ہے، بیٹا تم پریشان مت ہو، آج میں اس شیطان کا وہ حل کروں گی کہ یہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وہ شیطان چڑیل کو کہتا ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم مجھے مار دو گی، آج میں تو اس بچے کو مار کے ہی رہوں گا۔ بچہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اور وہ چڑیل اور اس شیطان کو بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر چڑیل اسے کہتی ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ تمہارا اس گاؤں میں آج آخری دن ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد چڑیل اس شیطان کے پاس جاتی ہے اور جا کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگ جاتی ہے اور کچھ منتر پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس پہ کچھ جادو کرتی ہے اور جادو کرنے کے بعد اسے مار کر نیچے گرا دیتی ہے۔ اس جادو کا اثر ہوتے ہی وہ شیطان اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ چڑیل بچے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ شیطان دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے اسے ایسا سبق سکھایا ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بچہ چڑیل کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے اور گھر لے جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو اس چڑیل کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے اس چڑیل نے اس شیطان سے اس کی جان بچائی ہے۔ اپنے بچے سے وہ سارا ماجرا سننے کے بعد بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں اور پھر وہ اس چڑیل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس کے بچے کی جان بچائی ہے۔ اے چڑیل، تمہارا شکریہ، تم نے ہمارے بچے کی جان بچا کر ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ چڑیل ان کو بتاتی ہے کہ اب وہ شیطان ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھاگ گیا ہے اور وہ لوگ اس گاؤں میں آرام سکون سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور یہ سب کہنے کے بعد چڑیل وہاں سے چلی جاتی ہے۔